میرا شوہر رات کو بچوں کے سامنے ہی میرے قریب آتا۔ بیڈ ہلنے کی وجہ سے بچے اٹھ جاتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ ہم ایک کمرے کے مکان میں رہتے تھے۔ بچے بڑے ہونے لگے تھے۔ میرے شوہر کو کافی بار روکا لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایک روز میں بازار کسی کام سے گئی۔ جب واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میرا 15 سالہ بیٹا میری 12 سالہ بیٹی کو کمرے میں بیڈ پر کل کی ساری رات شوہر کے ساتھ وقت گزارنے میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ میری جسم میں تھکاوٹ کی وجہ سے شدید درد ہوتا تھا، لیکن آج رات پھر میرے شوہر نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا۔ میں تھک چکی تھی، کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ بچے جوان ہو گئے تھے، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ تھوڑا احتیاط کیا کریں، لیکن وہ شخص، اس کو میری کوئی بھی بات سمجھ نہ آتی تھی۔ اس سب کا نتیجہ میں خود دیکھ چکی تھی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو یہ ساری حقیقت بتاؤں، لیکن شرم کے مارے میں نہ بتا پاتی تھی، کیونکہ یہ بات کرنا مجھے زیب نہ دیتا تھا، اور وہ بھی اپنے ہی کیے کی بات ان سے کہوں۔ میرا شوہر نعیم یہ نہ جانتا تھا کہ بچوں کی یہی عمر ہوتی ہے جس عمر میں اچھائی کی طرح رغبت حاصل کرتے ہیں یا پھر برے کاموں میں دلچسپی لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کم عمر میں ہی اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، اور جب وہ سب کچھ سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اور بالکل میرے بچوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ رات کے وقت جب نعیم اور میں قریب آتے تھے اور ہمارے اس کام کرنے سے بچے اٹھ جاتے تھے، میں نے کئی بار نوٹ کیا تھا کہ وہ جاگ رہے ہوتے تھے لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ در حقیقت ہمارا ایک ہی کمرہ تھا، ایک کچن اور باہر چھوٹا سا صحن تھا۔ بہت زیادہ مشکل کے ساتھ ہم اس گھر میں گزارا کر رہے تھے۔ پہلے تو بچے نہیں تھے، میں اس گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ہماری فیملی بڑی ہو چکی تھی اور بچے بھی دن بدن جوان ہوتے جا رہے تھے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ ہمارا گھر بڑا ہو تاکہ بچے بھی پرسکون ماحول میں پرورش پائیں اور میں بھی اپنے شوہر کی بات مان سکوں، لیکن یہ سب کچھ آسان نہ تھا۔ ابھی ہمارے حالات اتنے اچھے نہ تھے کہ ہم ایک بڑا گھر خرید سکتے۔ اسی گھر میں گزارا کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے شوہر کی یہ ڈیمانڈ مجھے مزید شرمندگی کا باعث ہونا پڑتا تھا۔ میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر سے ہر وقت قریب آنے کا مطالبہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگتا تھا جب میرا شوہر میرے روکنے پر بھی رات کو مجھ سے وہ سب کچھ کرتا تھا جس کے لیے میں نہ مانتی تھی۔ شاید بچے بھی ہمیں کئی بار یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ چکے تھے، اسی لیے اس دن عالیہ اور ارسلان وہ حرکت کر رہے تھے۔ میں نے کئی بار نعیم کو روکا تھا لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہو چکا تھا۔ ساری رات اس کو میرے قریب آنے کا شوق ہوتا تھا، بے شک چاہے بچے جاگ بھی رہے ہوتے تھے، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک کمرے میں 3 بچے اور اس کے ساتھ غضب خدا کا، ایک ہی بیڈ پر یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ اپنے شوہر کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے کئی طرح کی باتیں کرتا اور بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، ایسی باتیں جن کو سننے سے بہتر ہے کہ انسان اس کی یہ بات مان لے۔ در حقیقت وہ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا تو کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو؟ نہ جانے تم کیا چاہتی ہو، میرا حق ہے یہ سب کچھ کرنا اور تم اپنے حقوق و فرائض بھول چکی ہو۔ میں نعیم سے کوئی اور بات کرتی تھی لیکن وہ اسی بات پر لے آتا تھا۔ در حقیقت میں بچوں کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے روکتی تھی، لیکن وہ سوچتا تھا کہ میں اس کے قریب نہیں آنا چاہتی۔ ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق تھا، لیکن یہ بات نعیم کو اکثر میں سمجھا نہ سکتی تھی۔ اس قدر رومانٹک انسان میں نے اپنی دنیا میں نہ دیکھا تھا۔ ہر وقت اس کو رومانس کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا، اور یہاں تک کہ میری ساری رات اس کو روکنے اور منع کرنے میں گزر جاتی تھی، یہاں تک کہ بچے بھی ہماری آواز اور ہلنے جلنے کی وجہ سے اٹھ جاتے تھے۔ کئی بار تو عالیہ اور ارسلان نے جب مجھ سے پوچھا کہ امی جان آپ رات کو اس وقت کیا ہوا ہے، آپ کیوں اٹھ رہی ہیں، تو میں وہیں پر شرمندگی کے مارے ڈوب جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان لوگوں کو کیا جواب دوں۔ تب میں ان سے کہتی کہ بیٹا تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس میری طبیعت نہیں ٹھیک، اس لیے میں بے چینی محسوس کر رہی ہوں اور اٹھ گئی ہوں، تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح کے کئی بہانے میں ان لوگوں کو سنا دیتی تھی، لیکن نعیم اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ میں اکثر اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اور آج بھی یہ سب کچھ میں نے ارسلان اور عالیہ کی حرکت کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا اور کہہ رہی تھی کہ کاش نہیں میری بات مان لیتے تو بچے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچ جاتے اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ابھی نہ آتی، کیونکہ جن بچوں کے ذہن اس طرح کے ہو جاتے ہیں نہ تو وہ تعلیم پر توجہ دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنی زندگی میں آگے بڑھ پاتے ہیں، اور یہ سب کچھ میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے نعیم سے کہا کہ تمہیں اس کام کو روکنا ہوگا، اگر تمہیں بہت زیادہ شوق ہے تو ایک اور گھر لو تاکہ میں اپنے بچوں کو الگ الگ کمرے میں سلا سکوں اور خود بھی الگ کمرے میں سو جاؤں، تاکہ کم سے کم بچے تو ہماری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ لیکن نعیم بھی مجبور تھا، اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہ تھے کہ ہم ابھی ابھی گھر لے لیتے، اور نہ ہی ہماری حیثیت اتنی تھی کہ بڑے گھروں میں ہم رہ سکتے ہیں۔ لیکن نعیم نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد ہی ایک گھر لے لوں گا جہاں پر ہم پرسکون طریقے سے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ میں خاموش ہو جاتی ہوں اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتی تھی، لیکن ہر وقت ہر رات میرے لیے تلوار کی طرح لٹکی رہتی تھی۔ اب مجھے اپنی راتوں سے نفرت ہونے لگی کیونکہ میں اس کام سے تھک چکی تھی۔ میں ذرا بھی اس کام میں سکون اور دلچسپی نہیں ہو رہی تھی، اور نہ ہی میں ان خواتین میں سے ہوں کہ میں چاہوں کہ میرا شوہر ہر وقت ساتھ رہے اور میرے قریب رہے۔ مجھے یہ سب کچھ پسند نہ تھا۔ خیر اسی طرح زندگی گزر رہی تھی جب آج رات نعیم نے مجھے دوبارہ اٹھایا تو میرے دونوں بچے میرے ساتھ سو رہے تھے۔ میں اس وقت نعیم سے غصہ ہونے لگی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتا دوں اور ایک ایسی بات بتا دوں جس کی گناہ گار صرف اور صرف تم ہو، تو تم کبھی بھی مجھ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے نہیں کہو گے۔ تمہاری وجہ سے ہمارے بچوں کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں، تو میں کئی بار روکنے کی کوشش کی ہے، ہر وقت تمہارے دماغ پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے
اتنا بھی انسان کو جنسی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہی کچھ کہہ رہی تھی اور اپنی آواز کو اس قدر آہستہ کر کے بول رہی تھی کہ بچے نہ اٹھ جائیں اور نہ ہی وہ ہماری آواز سن لیں کہ نعیم نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور اپنا کام کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے بے حد تکلیف ہوتی تھی، میں تھک جاتی تھی اور یہ سب کچھ کرنے سے بچے بھی جاگ جاتے تھے کیونکہ بیڈ ہل رہا ہوتا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب مجھے یہ سب کچھ زبردستی لگتا تھا، حالانکہ نعیم اپنے پورے حق کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن میں اب اس چیز سے تھک چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی اور انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں بالکل تھک چکی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ساری طاقت ختم ہو گئی ہو اور میں بے جان ہو چکی ہوں، لیکن پھر اس کے باوجود میں اٹھتی تھی کیونکہ بچوں کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا تھا اور بچوں نے اسکول جانا ہوتا تھا۔ آج جب میں اٹھی مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو کیا بتاتی؟ ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی اپنے آپ کو اسی کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ناشتہ بناتے وقت تو میں نے اس وقت کو یاد کیا جب نعیم اور میرا نکاح ہو رہا تھا، اور نکاح کے فوراً بعد نعیم نے مجھ سے ایک بہت ہی عجیب و غریب شے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو سنتے ہی مجھے بہت ہی برا لگا تھا کیونکہ جو وہ چیز کہہ رہا تھا وہ شادی کے بعد ہی ممکن تھی۔ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا کہ نکاح ہو جائے تو اس کے بعد لڑکے اور لڑکی کو کھلی چھوٹ دی جائے اور ان کے جو دل میں آئے وہ کریں۔ بے شک نکاح سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رخصتی کو بھی کافی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسی لیے جب نعیم نے مجھ سے وہ بات کی تو میں نے اس کو صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ ابھی ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ممکن ہے، لہٰذا میں آپ سے معذرت مانگتی ہوں۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میں آپ سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ خیر اسی طرح وہ شام گزر گئی، لیکن مجھے نعیم کی اس بات نے بہت ہی پریشان کیا۔ اس کے اس مطالبے پر مجھے عجیب و غریب خیالات آئے اور شرمندگی محسوس ہوئی اور میں اس سوچ میں گم ہو گئی کہ وہ شخص اس طرح کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہے۔ آخر اس کو شرم نہ ہی ہوگی مجھ سے یہ بات کرتے ہوئے۔ خیر میں پھر اپنے آپ کو خاموش کروا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ لڑکے جذباتی ہوتے ہیں اور ان کو شادی کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اسی لیے نعیم خوشی کے مارے مجھے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوگا۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن ہمارے نکاح کے 1 سال بعد ہماری شادی ہوئی۔ اس 1 سال میں نعیم نے مجھ سے کئی بار باہر اکیلے ملنے کے لیے بلایا، لیکن میں اس کے کہنے پر ایک بار بھی اس کے پاس نہ گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں اس کی بات مان لی تو پھر وہ اپنی تمام حدیں پار کر لے گا۔ لیکن اس کی وہ نکاح کے بعد والی ایک رات جب اس نے مجھے چھت پر اکیلے ملنے کے لیے بلایا تھا آج تک نہ بھولی تھی۔ اس نے مجھے ایک لڑکی کے ہاتھ پیغام بھیجا جب سب سو گئے تھے اور نعیم کی فیملی کا گھر دور تھا، اسی لیے یہ لوگ جب نکاح کرنے کے لیے آئے رات کا فنکشن تھا، ان لوگوں کو کافی دیر ہو گئی۔ میرے والد نے کہا کہ آپ لوگ آج رات ہمارے گھر ہی رہ جائیں، ہماری چھت میں ایک کمرہ ہے، وہاں پر نعیم سو جائے گا اور باقی نیچے ہم تمام لوگ ایک ہی جگہ پر سو جائیں گے۔ نعیم نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور مجھے چھت پر بلا بھیجا۔ مجھے لگا کہ شاید نکاح کی مبارکباد دینی ہے یا پھر وہ مجھے کچھ سمجھاتے ہوں گے، اسی طرح کے میں نے کئی اور خیالات سوچے، لیکن جو بات مجھ سے نعیم نے کہی اس کے بارے میں میرا دماغ نہ مانا تھا اور نہ ہی میری سوچ وہاں تک جاتی تھی، کیونکہ نعیم نے مجھ سے اکیلے میں ملنے کے دوران یہ بات کی کہ وہ میرے قریب آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کچھ وقت میرے ساتھ اکیلے میں چھت والے روم پر گزاریں۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تو میں شرمندگی میں ڈوب گئی کیونکہ ابھی ہماری رخصتی نہ ہوئی تھی اور ان کو میرے قریب آنے کی پڑی تھی۔ میں نے ان کو سخت الفاظ میں منع کیا اور کہا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہو سکتا، شادی کے بعد آپ جیسا کہیں گے میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ میں یہ سب کچھ کہتی وہاں سے آنے والی تھی کہ نعیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ کیا تم واقعی مجھے چھوڑ کر جانا چاہو گی؟ میں نے کہا کہ جی بالکل، کیونکہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، اور اس کے ساتھ ہی میں وہاں سے چلی گئی۔ لیکن بقیہ جو رات بج چکی تھی مجھے نیند نہ آئی، عجیب و غریب سوالات آ رہے تھے، لیکن میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ شاید نعیم مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اس 1 سال میں نعیم نے مجھے کئی مرتبہ پیغام دیا اور کئی مرتبہ ملنے کے لیے باہر بلایا، لیکن میں ایک بار بھی نہ گئی۔ اور شادی کے بعد جب میری پہلی رات نعیم کے ساتھ گزری تو مجھے یقین ہو گیا کہ نعیم واقعی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور مجھ سے سب کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ اصل میں حقیقت تھی۔ ساری رات مجھ سے نعیم نے بے انتہا پیار کیا۔ پہلے کچھ عرصہ تو میں بھی پرسکون محسوس ہوتی تھی اور خوش ہوتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب نعیم کی یہ سب پوری عادت بن چکی تھی اور وہ ہر وقت یہی کرنا چاہتا تھا تو میں تھک جاتی تھی اور مجھے عجیب و غریب لگتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ دوپہر کو گھر واپس آتا یا پھر کبھی لیٹ جاتا تو مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اور ہر وقت میرے قریب آنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی یا پھر عادت تھی، میں ان دونوں سے تھک چکی تھی۔ اگر میں کبھی اپنی ماں کے گھر جاتی اور وہاں پر 1-2 دن رہنے کی اجازت لیتی تو نعیم پہلے تو مجھے اجازت نہ دیتے تھے، اور اگر دیتے تھے تو کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا کیونکہ رات کو مجھے تمہارے ساتھ کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ کبھی کبھی میں خوش ہو جاتی تھی اور اس کو ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن جیسے ہی ہم وہاں جاتے تھے تو نعیم کی وہی رومانس والی عادت شروع ہو جاتی تھی۔ میری امی کا گھر بہت بڑا تھا، ہم اوپر چھت پر جا کر سوتے تھے اور نعیم ساری رات میرے قریب رہتے تھے۔ صبح سویرے میں اٹھنے کے قابل نہ ہوتی تھی۔ میری امی اور ابو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ شاید تم بیمار ہو گئی ہو یا پھر تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں خاموش ہو جاتی اور کہتی کہ جی امی جان، مجھے بخار ہے، کمزوری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتی۔ والدین سے کئی بہانے بنا چکی تھی۔ ہمارا گھر جہاں پر میں رخصت ہو کر گئی تھی وہ اکیلا تھا، وہاں پر اور کوئی انسان نہ رہتے تھے، اس لیے نعیم جو بھی میری حالت
کرتا تھا میں اس کو برداشت کر لیتی تھی، لیکن جہاں پر میرے والدین تھے میرے روکنے کے باوجود بھی نعیم نہیں رکتے تھے۔ ان کو رات کے وقت ان سب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا تھا، اور اس کا نتیجہ جو ہمارے بچوں کی صورت میں نکلا اس کو دیکھ کر نعیم خود پریشان ہو گئے اور وہ جان گئے کہ انہوں نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ جب اس رات بھی انہوں نے میرے ساتھ زبردستی یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی اور میں خاموش ہو کر سب سہتی رہی، اور صبح میں نے ان کو ارسلان اور عالیہ کی ساری کہانی سنائی، کیونکہ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا اپنے بچوں کو ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ میں یہ سب کچھ کروں۔ میں نے بتا دیا۔ جب میں کچھ عرصہ پہلے فاریہ کے ساتھ بازار کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو آج اتوار کا دن تھا۔ پورے ہفتے کا کام ایک طرف اور یہ اتوار کا کام ایک طرف ہوتا تھا۔ اس میں نہ صرف گھر کی صفائی بلکہ واشنگ مشین لگانا اور بچوں کی یونیفارم دھونا اور پھر ان کو استری کرنا میرا معمول بن چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی آج مجھے بازار جانا تھا، گھر کا کچھ سامان لینا تھا، اور میری چھوٹی بیٹی فاریہ کی اسی جمعے کو سالگرہ تھی اور میں نے اس کے لیے سوٹ بھی لینا تھا۔ یہ سوچ کر صبح سویرے میں جلدی اٹھ گئی اور کام میں مشغول ہو گئی، لیکن میرا جسم چکنا چور ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تھکاوٹ نے میرے پورے جسم پر حملہ کر لیا تھا اور تھکاوٹ حاوی ہو چکی تھی۔ خیر میرے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے، وہ سو رہے تھے کہ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور اس کے ساتھ سارا کام نپٹانے کی کوشش کی۔ اسی طرح کام ہو گیا اور میں اپنا ایک چھوٹا بیٹا گھر پر چھوڑ کر گئی اور ایک بیٹی عالیہ اور بیٹے ارسلان کو گھر پر چھوڑ گئی تھی۔ کیونکہ فاریہ کی سالگرہ تھی اس لیے میں اس کو ساتھ لے گئی۔ عالیہ اور ارسلان سے کہا کہ تم دونوں گھر پر رہو، کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اور نہ ہی گھر سے باہر جانا ہے۔ میں نے عالیہ سے کہا کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لو، میں 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی، اس سے پہلے اگر ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی بھی ہمارے گھر آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ در حقیقت میں ہر برے واقعات سے ڈر چکی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے میری غیر موجودگی میں کسی مصیبت میں پھنس جائیں، اس لیے میں ان کو جہاں بھی جاتی تھی یہی تاکید کر کے جاتی تھی کہ میرے علاوہ اور اپنے والد کے علاوہ کسی اور کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ لیکن اب جاتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں دروازہ باہر سے بند کر لوں تاکہ لوگ یہی سمجھیں کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے عالیہ سے کہا کہ تمہیں اندر سے دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آج میں باہر سے دروازہ بند کر کے جاؤں گی، ویسے بھی میں تھوڑے وقت تک آ جاؤں گی، اس لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر میں اور فاریہ بازار آ چکے تھے۔ ہمیں 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے لگ گئے۔ ٹائم اس قدر جلدی گزر گیا کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا، لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے آ کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ فاریہ سے کہا کہ سامان کو اندر کمرے میں لے کے جاؤ، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، میں پانی لے کر آ رہی ہوں، تمہیں بھی دوں گی اور خود بھی پیوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا اور کچن میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں کچن میں گئی تو ایک ایسا منظر میں نے دیکھا جس کو دیکھتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے اپنے ہی بچے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ اس سب میں ان کی کوئی غلطی کوئی قصور نہ تھا، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں کئی بار آپ کو روک چکی ہوں لیکن آپ رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، ہر وقت آپ کو ایک ہی کام سوچتا رہتا تھا اور وہ تھا میرے قریب آنا۔ اس کی اس رویے سے میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ بچے جوان ہو چکے ہیں اور وہ ہر بات پک بھی کرتے ہیں۔ بچوں کی یہ عمر چل رہی تھی کہ وہ ہر بات کو ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے جیسا کہ ہم کرتے تھے۔ اس بار کہ انہوں نے حد ہی کر دی، نہ جانے وہ یہ سب کچھ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں۔ میرے تو دونوں بہن بھائیوں سے اعتبار ہی اٹھ چکا ہے۔ عالیہ اور ارسلان کی یہ حرکت جو میں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اس نے میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی۔ مجھے چین سکون نہ آتا تھا اور میں اس چیز پر مجبور ہو گئی کہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو اکیلا گھر پر نہ چھوڑ کر جاتی تھی، یا تو تینوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی یا پھر خود ہی کہیں نہیں جاتی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا تھا۔ ارسلان اور عالیہ کی حرکت نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا۔ میں شدید غصے میں تھی اور میں آج آپ کی اس حرکت سے تنگ ہو کر یہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جیسے میں نے یہ ساری کہانی نعیم کو بتائی تو ان پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنا ہی نہیں، میں نے ان کو یہ سب کچھ روکنے پر مجبور کر دیا تو یہ سن کر نعیم کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا یہ سب کچھ کرنا ان کے بچوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ میں تو ان کو کئی بار کہہ ہی چکی تھی کہ بچے ہمیں دیکھتے ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا کریں، لیکن ان کو میری بات سمجھ نہ آتی تھی۔ جب میں نے ان کو ایک خطرناک حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ جان گئے تھے، خود ہی شرمندہ ہونے لگے اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ کیا۔ اب جب تک اس گھر میں رہے انہوں نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب آنے کے بارے میں نہ کہا تھا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد میری زندگی بھی سکون میں آ گئی تھی اور بچوں پر بھی میں سخت کڑی نظر رکھتی تھی۔ اسی دوران جب ایک دن مجھے ضروری کام کے ساتھ دوبارہ گھر سے باہر جانا پڑا، اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر میں بچوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی اور ان کو گھر چھوڑ کر گئی، تو جب میں واپس آئی تو میں نے دوبارہ وہی صورتحال دیکھا۔ کچھ عرصے بعد بچوں کو جب دوبارہ یہ سب کچھ کرنے کا موقع ملا تو وہ باز نہ آئے، حالانکہ ان کی خاطر نعیم بھی رک گئے تھے اور اپنی تمام رومانس والی عادت کو ختم کر چکے تھے، لیکن بچوں کے دماغ میں جو انہوں نے ڈالا تھا وہ بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنے آپ کو اس راہ پر لے کر جا رہے تھے کہ ایک دن وہ خود ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے والے تھے۔ میں ان کی ماں تھی، یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ حالانکہ اس بار میں فاریہ کو بھی گھر چھوڑ کر گئی تھی اور کہہ کر گئی تھی کہ تم تینوں ایک ساتھ بیٹھنا اور کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ بہن بھائی ہو۔ اور اسی طرح کے میں نے کئی ان لوگوں کے سامنے جذباتی الفاظ کہے، لیکن ان کو ذرا اثر نہ ہوا۔ ان کے دماغ پر جو بات بیٹھ چکی تھی وہ کبھی نہ اتری۔ میں جب واپس آئی تو فاریہ ہمارے کمرے میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ عالیہ اور ارسلان دوبارہ مجھے کچن میں ملے۔
لیکن اس بار وہ بہت ہی بےہودہ طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور عجیب و غریب باتیں کر کے ہنس رہے تھے۔ مجھے ان کی یہ بات بھی بری لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بہن بھائی ہیں اور ایک حد میں رہ کر خود سے بات کریں۔ میں جیسے گئی تو عالیہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا ہونے لگی۔ میں نے اس کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں منع کیا تھا نا کہ بھائی کے قریب نہیں جانا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی کوئی بات کرنی ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تب عالیہ نے کہا کہ امی جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اب میں بڑی ہو چکی ہوں۔ کچھ عرصے پہلے جو نادانی میں نے کی تھی اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن اب تو میں بھائی کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ ہم اپنے اسکول میں ایک کلاس فیلو کی بات پر ہنس رہے تھے۔ یہ اب سب کچھ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی عالیہ نے مجھے یہ سب کچھ کہا تو میں تھوڑی مطمئن ہوئی اور ان دونوں سے کہا کہ کمرے میں جاؤ اور بیگ کھول کر پڑھنے بیٹھو۔ میں نے پانی پیا اور کہا کہ شاید میں بہت زیادہ ٹینشن اور پریشان ہونے لگی ہوں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی ہوں، اس لیے میری سوچ میں ہر وقت یہی گھومتا رہتا ہے اور جیسے ہی میں ان دونوں کو قریب دیکھتی ہوں تو مجھے فوراً وہی بات یاد آ جاتی ہے۔ خیر میں نے کچن سے پانی پیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ شام کو میرے شوہر نے مجھے ایک ایسی خبر دی جس کو سنتے ہی میں پھولے نہ سماتی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ مجھے کمپنی کی طرف سے ایک گھر مل گیا ہے۔ یہ گھر بہت خوبصورت ہے اور اس میں بہت بڑا صحن ہے، 4 کمرے ہیں، ایک کچن ہے اور اسٹور روم بھی ہے۔ تم دیکھو گی تو حیران ہو جاؤ گی۔ ہم کل ہی اس میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جیسے میں نے یہ سب کچھ سنا تو خدا کا شکر ادا کیا اور نعیم کو جو بات میں نے بتائی تھی وہ اس کے دل پر لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ان کے ذہن کو بگاڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے جلد ہی اپنے افسر سے بات کی اور گھر کا انتظام کیا۔ ہم 1-2 دن بعد اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر ہم نے کرائے پر دے دیا اور وہاں پر پرسکون رہنے لگے۔ عالیہ کو میں الگ کمرے میں سلاتی تھی اور ارسلان کو بھی الگ کمرے میں سلا دیتی تھی۔ فاریہ بھی عالیہ کے ساتھ سوتی تھی۔ اس کے علاوہ میں اور نعیم الگ کمرے میں سونے لگے اور میری زندگی کچھ سکون میں آ گئی۔ اب نعیم کی عادت بھی تھوڑی سنبھل چکی تھی، وہ کبھی کبھی میرے قریب آتے تھے اور اس طرح مجھے بھی خوشی اور راحت محسوس ہوتی تھی۔ ہر وقت کا قریب آنا مجھے ذرا پسند نہ تھا۔ اب تو ہمارا کمرہ بھی الگ ہو چکا تھا۔ میں مطمئن اور پرسکون ہو کر اس کی ہر بات مانتی تھی اور اسی طرح ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت گزرنے لگی۔ لیکن مجھے جب بھی ارسلان اور عالیہ کی بات یاد آتی تھی تو بے حد تکلیف ہوتی اور میں شرمندگی کے مارے جھک جاتی تھی، کیونکہ بچوں کے ذہن میں اب بھی ہماری وہ حرکتیں یاد ہوں گی، وہ بیٹھ کر ہلنا اور نعیم اور میرا قریب آنا بچوں کو اب تک یاد ہوگا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑی شرم آتی تھی۔ جب بھی میرے بچے آپس میں بیٹھ کر بچپن کی باتیں یاد کرتے تھے اور اپنی یادوں کو تازہ کرتے تھے تو میں وہاں سے اٹھ جاتی تھی، کیونکہ ان کی یادوں میں ہمارا قریب آنا اور وہ رومانس کرنا بھی آتا تھا، اس لیے میں ان کی محفل میں نہ بیٹھتی تھی اور کام کا بہانہ کر کے اٹھ کے چلی جاتی تھی۔ خیر یہ سب کچھ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، بچے جوان ہوتے گئے۔ ارسلان میرا سب سے بڑا بیٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کروں، کیونکہ وہ بھی جوان ہو چکی تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ان کی بھائی کی شادی ہو اور اس کی بیوی آئے اور میری بیٹیوں پر کئی قسم کی باتیں کریں، اس لیے بہتر یہی تھا کہ ہم عالیہ اور فاریہ کی پہلے شادی کرتے تھے اور میں نے یہی کیا۔ ان کے مناسب رشتے ڈھونڈ کر میں نے ان کی شادی بہت ہی اچھی جگہ کر دی اور وہ اپنے گھروں میں بے حد خوش اور مطمئن رہنے لگے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے ارسلان کی شادی کی۔ جس لڑکی سے شادی کی وہ بہت ہی معصوم اور خوبصورت تھی۔ اس نے آ کر بہت جلد ہمارے گھر کو سنبھال لیا۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اس نے لے لیں اور مجھے تمام ذمہ داریوں سے جان چھڑوانا پڑی۔ کافی عرصے تک میں نے اپنے تمام حقوق و فرائض پورے کیے، لیکن اب باری ہے میری بہو کی اور اس نے مجھے وہ ساری خوشیاں عطا کی جو میں اس سے چاہتی تھی، اور بہت جلد خدا تعالیٰ نے ہمارے گھر میں ایک ننھا مہمان بھیج دیا جس کی خوشی میں دن رات ہم باتیں کرتے ہیں اور استقبال کے لیے روز محفل سجاتے تھے۔ اسی طرح میرے بیٹے ارسلان کا بیٹا ایان پیدا ہوا۔ ہم نے اس کی پیدائش پر اپنی خوشی کا اظہار